شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے تیسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ابتدا میں بتایا گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، دنیا میں جتنے بھی رسول آئے ہیں بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ جو فضیلت ہے یہ جزوی فضیلت ہے، جی کلی فضیلت صرف ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ جزوی فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کو کوئی ایسی چیز عطا کی گئی جو دوسرے نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور دو ہاتھ ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کو دونوں ہاتھ دائیں ہیں، بایاں ہاتھ نہیں۔ سب کیفیتیں ہیں، ان کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ جی 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 وہ تصورات سے ماورا ہے ہمارا رب۔ جی جی تو میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور دو ہیں، اور دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یمین ہیں۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ کا بنایا ہے۔ گھٹتے گھٹتے ہم لوگ کتنے چھوٹے ہو گئے، انہی کی اولاد ہے نا۔ 60 ہاتھ کا قد، یہ ان کی خصوصیت ہے، یہ عطیہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے جبل طور پر براہ راست کلام فرمایا، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ کیسا لگ رہا ہوگا حضرت موسیٰ کو کہ رب ہم کلام ہے۔ بہت بڑا نبی ہے موسیٰ، اور ان کے احسانات بھی ہیں ہمارے اوپر بہت زیادہ۔ وہ 50 کی 5 انہوں نے کروایا ہے، بار بار ہمارے نبی کو بھیج رہے تھے۔ تو اللہ نے ان سے کلام فرمایا، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میڈیکل سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی اس لیول تک نہیں پہنچی ہے کہ مردوں کو زندہ کر سکے۔ کینسر کا علاج اب تک نہیں ڈھونڈ پائے، تو وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اللہ کیا کھا کر آئے ہو وہ بتا دیتے تھے۔ وما تدخرون، تمہارے گھر میں کیا ہے، جمع کر کے کیا ہے، تجوری میں کیا ہے، وہ بھی بتا دیتے تھے۔ پیدائشی اندھے کو اچھا کر دیتے تھے، پیدائشی اندھے کو اچھا کر دیتے تھے، پیدائشی، اور اسی طریقے سے کوڑھی کو اچھا کر دیتے۔ یہ تمام بیماریاں ایسی ہیں جو لا علاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وصف عطا فرمایا تھا جس کے ذریعے وہ ان کاموں کو انجام دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضرت عیسیٰ کا نام بتایا ہے، ذکر فرمایا ہے، اور ایک جملہ ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے بعض کو کئی درجات ہم نے بلند کیا ہے۔ یہ بعض کون ہے؟ نام نہیں بتایا گیا، یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام نہیں بتایا گیا لیکن مراد وہی ہیں۔ جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر کرائے اور
اس نے آسمان پر بلایا. یہ بندہ کون ہے؟ نام نہیں بتایا گیا، لیکن مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جتنے انبیاء آئے ان کے جانے پر ان کے معجزات ختم ہو گئے. ہمارا نبی واحد وہ نبی ہے کہ اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا معجزہ موجود ہے قرآن حکیم کی شکل میں. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی مقابل نہ ہو، جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ معجزہ موجود ہے. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ ہر نبی کے بعد کوئی نبی آتا تھا، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ آپ کی خصوصیت ہے، یہ آپ کے درجات ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، جو دیگر نبیوں سے آپ کو ممتاز کرتے ہیں. اس کے بعد آیت الکرسی ہے. چلیے آیت الکرسی کی تفسیر آج ہم قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کرتے ہیں، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن. جی یہ ایک حیرت انگیز تفسیر ہوگی. چلیے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ قرآن کی اعظم آیت، سب سے عظیم آیت پورے قرآن حکیم میں یہی ہے، آیت الکرسی. اور نسائی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، رواہ النسائی وقال الالبانی ھذا حدیث صحیح. یہ حدیث صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اسے جنت میں داخل کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. مرا کہ جنت میں پہنچ گیا. یہ فضیلت ہے اس کی یہ فضیلت بتاتی ہے کہ یہ قرآن کی اعظم آیت ہے، سب سے عظیم الشان آیت، کہ جیسی آیت پورے قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے. تو یہ اس کی فضیلت ہے. اس میں 10 جملے ہیں، یعنی دیر آر 10 sentences in it. یہ دے پہلا جملہ جو ہے، پہلا سینٹنس یہ دعویٰ ہے، اور 9 جملے اسی دعوے کی دلیل ہیں. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اس ایک آیت کے اندر اللہ نے اپنی توحید پر 12 دلیلیں دی ہیں. جی اس اعتبار سے بھی یہ آیت کریمہ انتہائی عظیم الشان ہے، اور ایک اعتبار سے اور بھی عظیم الشان ہے کہ اس میں اللہ کے اتنے اسماء اور صفات ہیں کہ جتنے اسماء اور صفات کسی اور آیت میں نہیں ہیں. یوں یہ آیت کریمہ سب سے عظیم الشان آیت کریمہ ہے قرآن حکیم کی. چلیے دیکھتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اس ٹکڑے کی تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. کیا معلوم ہوا کہ فَكُلُّ إِلَٰهٍ مِّن دُونِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَكُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ فَهُوَ إِلَٰهٌ فَهُوَ مَعْبُودٌ بَاطِلٌ، کہ اللہ کے علاوہ جو بھی الہ ہے وہ باطل ہے، اور اللہ کے علاوہ جس بھی الہ کی پرستش کی جائے وہ معبود باطل ہے. وہ خود باطل ہے اور اس کی عبادت بھی باطل ہے. ظاہر ہے کہ ایک ذات باطل ہے سرے سے، تو اس کی جب عبادت کی جائے گی تو اس کی عبادت بھی باطل ہوگی. جی تو قرآن حکیم کی تفسیر قرآن سے. اللہ لا الہ الا ہو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. یہ اس ٹکڑے کی تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے. الحی القیوم، الحی اس کی تفسیر سورہ فرقان میں ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، حی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو موت نہ آتی ہو.
اس کو کہتے ہیں حی الحی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں آتی، موت نہیں آئے گی. تو وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، یہ سورہ فرقان کی آیت سے الحی کی تفسیر کی گئی. جی. القیوم، القیوم، قیوم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز اسی سے قائم ہو اور وہ خود قائم ہو. جی جی، ہر چیز اس سے قائم ہو، وہ کسی سے قائم نہ ہو، وہ قائم بے نفس ہی ہو اور قائم بغیر ہی بھی ہو، یعنی خود قائم ہو اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں قیوم. جی. ایک مطلب اور بھی ہے، اے مستغنن عن کل احد وکل احد مفتقر الیہ، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں، سب سے بے نیاز ہے اور کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اس کا محتاج نہ ہو. دیٹ از کالڈ قیوم. اس ٹکڑے کی تفسیر قرآن حکیم سے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے دنیا کے تمام انسانوں تم سب اللہ کے محتاج ہو. غنی تو صرف اللہ کی ذات ہے جو قابل تعریف ہے. یہ القیوم کی تشریح ہے اور القیوم کی شرح ہے آیت کریمہ سے، تفسیر القرآن بالقرآن. اس کے بعد فرمایا گیا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اونگھ کا مطلب ہوتا ہے ڈمی لینا، جیسے ڈمی، یہ بھی نہیں آتی اس کو، اور نیند بھی نہیں آتی، اس لیے کہ نعاس یعنی اونگھ یہ غفلت کی ابتدا ہے اور نیند غفلت کی انتہا ہے. اللہ تبارک و تعالی غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دعا کر رہا ہو، اس سے کچھ مانگ رہا ہو اور وہ سو رہا ہو تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، معبود کو تو ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے نا. ہے ہمارا معبود سوتا نہیں ہے تو عبادت کے لائق تو وہی، جو ڈوب جائے وہ کہاں عبادت کے لائق ہوتا ہے؟ لوگ کفناتے ہیں، دفناتے ہیں، منومن مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں، کہتے ہیں اب بابا دینے والے ہیں. دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ کیا تماشا ہے. جو زندہ ہو وہی دیتا ہے، جو مر جائے وہ کہاں دیتا ہے؟ وہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے. اس ٹکڑے کی تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن سورہ رحمان سے، تفسیر القرآن بالقرآن فی سورۃ الرحمن. کیا؟ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، کل یوم کل آن هو فی شان، ہر لمحہ ایک کام میں رہتا ہے وہ. جی، ہر لمحہ جب وہ ایک کام میں رہتا ہے تو اسے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اسے اونگھ کیسے آ سکتی ہے؟ جس کو ہر لمحہ ایک کام کرنا ہو وہ بھلا سو کیسے سکتا ہے؟ اسے اونگھ کیسے آ سکتی ہے؟ اس کی تفسیر سورہ رحمان میں کی گئی ہے. یسألہ من فی السماوات، کائنات کے ہر شے اس سے مانگ رہی ہے اور سو جائے تو کل یوم هو فی شان، کل یوم اے کل وقت اے کل آن، ہر لمحہ وہ ایک کام میں ہے. جب ہر لمحہ وہ ایک کام میں ہے تو اسے اونگھ کیسے آ سکتی ہے؟ سوال کرنے والا در کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور یہ سو رہا ہے. هذا لا يمكن. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس ٹکڑے کی تفسیر قرآن سے، تفسیر القرآن بالقرآن. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، آسمانوں، ایک نکتہ بتانے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنو، متوجہ ہو. عام طور پر ایسا اللہ فرماتا ہے کہ یہ آسمان یہ میں نے بنایا ہے، یہ میری ملکیت ہے. 7 زمینیں میں نے بنائی ہیں، یہ میری ملکیت ہے. لیکن یہاں چونکہ یہ آیت کریمہ بڑی عجیب ہے، ایک عجیب بات کہی گئی ہے. پہلے میں تمہید باندھ لوں کہ ایسا ہوتا ہے، ان شخصا قد یکون یملک بیتا ولا یملک الاثاث، ایک آدمی ایک گھر کا مالک ہوتا ہے، گھر خرید لیا، لیکن فرنیچر لا یملک الاثاث، فرنیچر کا مالک نہیں ہوتا. یہ ایک مفسر نے مثال دی، مجھے بہت اچھی لگی. پڑھ رہا تھا تفسیر کی ایک بک تو اس میں دیا ہے، کیا لکھتا ہے؟ ان شخصا قد یکون یملک بیتا ولا یملک الاثاث ولا یملک ما فیہ، یعنی ایک آدمی ایک گھر کا مالک ہے، یہ گھر میرا
لیکن اس میں جو فرنیچر ہے وہ کسی دوسرے کا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ فرنیچر جو ہے یہ پورا ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی میرا ہے. وہ بھی میرا. یہ نہیں کہا کہ آسمان اور زمین میرے، وہ سب سمجھ میں آ جاتا ہے آسمان اور زمین. یہاں چونکہ یہ عجیب آیت ہے لہذا عجیب بات کہی گئی ہے. عام طور پر گھر ایک آدمی کا ہوتا ہے، مگر فرنیچر کسی اور کا ہوتا ہے، اس کا نہیں ہوتا. اللہ فرما رہا ہے وہ سب فرنیچر وغیرہ جتنا ہے وہ سب میرا ہے، فرنیچر بھی میرا ہے. یہ نہیں کہا کہ زمین اور آسمان میرے، فرنیچر میرا ہے. کوئی کہے کہ آسمان اور زمین اس نے بنایا ہے، آسمان اور زمین اس کے، اور اس کے اندر جتنی چیزیں وہ کسی اور کی. لا 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 لا، فرنیچر میرا ہے بولتا، فرنیچر بھی میرا ہے. تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جی یہ جو مظروف ہے، مظروف کس کو بولتے ہیں؟ یہ گلاس جو ہے یہ ظرف ہے اور پانی مظروف ہے. جی جی یہ گھر ہے اور یہ پانی فرنیچر ہے. تو اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ یہ گلاس میرا ہے، یہ فرما رہا ہے گلاس میں جو ہے اس کا جو کنٹین ہے وہ میرا ہے. اساس میرا ہے، یہ فرنیچر میرا ہے. کتنی عجیب، کائنات کا ذرہ ذرہ میرا ہے. ہے یہ چونکہ آیت کریمہ عجیب ہے لہذا یہ نہیں کہا گیا کہ آسمان اور زمین میرے. لا، یہ کہا گیا آسمان اور زمین میں جو کچھ سب میرا ہے، سب میری ملکیت ہے. اور یہاں ظرف کو مقدم کیا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہو میرا ہے، نہیں، میرا ہی ہے. جی ظرف جب مقدم ہوتا ہے تو عربی کا قاعدہ ہے کہ حصر پیدا ہو جاتا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب میری ہی ہیں. اب جب سب میری ہی ہیں تو بابا کا ڈھونگ ہے، یہ سب کمانے کھانے کے دھندے ہیں. انا للہ، دیکھا میں نے تو چیپ حرکت ہے پاگلوں جیسی. تو قرآن پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا پاگل آدمی ہے. پتہ چلا نماز پڑھنا نہیں جانتا. بابا شف شف، نام بھی ان کے بڑے عجیب ہوتے ہیں، ایک بھی نام صحیح نہیں ہوتا ان کا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. میری ہی وہ تمام چیزیں ہیں جو کائنات میں، آسمان و زمین میں، کنٹین میرے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کہتے ہیں کہ وہ روحیں لے کر جا رہے تھے. کون؟ حضرت ملک الموت. غوث اعظم نے وہ تھیلا چھین لیا. بتائیے کیا یہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کے لیے منہ نہیں کھول سکتا ہے. جی چاہے وہ فرشتہ ہو چاہے کوئی نبی ہو، جب تک اجازت نہیں ہوگی کوئی بول بھی نہیں سکتا. جی لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن. جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ ہمارا رب ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ اس کی تفسیر قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سورہ زمر. تمام سفارش اللہ ہی کی ہے. کیا مطلب؟ کسی کو اجازت دے گا تبھی بولے گا نا، سفارش کرے گا. ان کو اجازت دے دیا، ان کو اجازت دے دیا، ان کو اجازت دے دیا، تو ساری سفارش تو اللہ ہی کی ہوئی نا. اجازت نہ دے تو کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا. تو قل للہ الشفاعۃ جمیعا، تمام کی تمام شفاعتیں سب اللہ کی. یہ تفسیر القرآن بالقرآن. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کی تفسیر قل للہ الشفاعۃ جمیعا. اب آگے بہت عجیب بات کہی جا رہی ہے اور ایک سائنٹیفک بات ہے سائنس کے طلبہ کے لیے بھی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ جانتا ہے جو کچھ انسانوں کے آگے ہے، جو کچھ انسانوں کے پیچھے ہے. العلوم اربع. جی نالج ہیز 4 کیٹیگریز. 4 قسمیں ہیں علم کی. العلوم اربع، علم کی 4 قسمیں. کیا؟ علم الحاضر، علم الماضی، علم المستقبل، اور علم ما لم یکن. علم ما لم یکن اذا کان کیف یکون. یہ ایک علم ہے. تو ایک تو ماضی کا علم، جو انسان کا ماضی ہے، پاسٹ ہے اس کا، اس کے بارے میں علم رکھتا ہے. حاضر کا علم ہے اس کے پاس.
फ्यूचर का इल्म है। ये तो 3 हो गए। चौथा बहुत साइंटिफिक है, इल्म मालम यकुन इदा कान कैफ यकुन, उस चीज का भी इल्म रखता है जो हुआ नहीं मगर होता तो कैसा होता। ये मेरा रब है। इल्म मालम यकुन, ऐसी चीज का इल्म जो हुई नहीं, अगर होती तो कैसी होती। जैसे कुरान हकीम में है कि लोग कहेंगे कि हाय हमारे रब हमको दुनिया में लौटा दे। अल्लाह फरमा रहे ना, यहां आने के बाद कोई लौटाया नहीं जाता। दुनिया में मोहलत अमल दी गई थी, अंबिया भेजे गए थे, किताबें भेजी गई थी। क्या किया तुमने? झक मारी है तुमने, और अब यहां रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो। अल्लाह फरमा रहा है वलौ रुद्दू लादू लिमा नुहू अन्हु, अगर इनको लौटा दिया जाए बिलफर्ज तब भी वो वही हरकतें करेंगे जो करके आए हैं। यानी इल्म मालम यकुन इदा कान कैफ यकुन, उस चीज का इल्म रखता है जो हुई नहीं है, अगर होती तो कैसे होती। यानी इनको अगर दुनिया में भेज दिया जाता तो उसका अला अय्य हालिन सयतसर्रफून, वो करते क्या, अला अय्य हाल, क्या उनकी हालत होती और क्या करते, अला ये हालिन सयतसर्रफून, क्या करते वो अल्लाह को मालूम होता है। ये बहुत ही अजीब व गरीब इल्म है, अजीब व गरीब इल्म है। हुई नहीं, अगर होती तो कैसी होती। इल्म की चौथी किस्म है। तो यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, इसकी तफसीर कि वो माजी का इल्म रखता है, हाजिर का इल्म रखता है, मुस्तकबिल का इल्म रखता है, इल्म मालम यकुन का इल्म रखता है। इसकी तफसीर किसी भी आयत से कर सकते हैं कि वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीत, या ये कह सकते हैं वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो। माजी में जहां थे वहां भी तुम्हारे साथ था, हाजिर में तुम्हारे साथ है, मुस्तकबिल में तुम्हारे साथ है, और अगर ऐसा होता तब भी तुम्हारे साथ होता। जी यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, जी वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो। यानी अपनी जात के एतबार से नहीं, बल्कि अपने इल्म के एतबार से, अपने कुदरत के एतबार से, इल्मन और कुदरतन वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर हरकत पर उसकी नजर है। लोग गुनाह कहां करते हैं? तन्हाई में, जहां कोई ना हो, आगे पीछे देखते हैं, दाएं बाएं देखते हैं। किसी ने कितना अच्छा कहा है कि खलवत में, तन्हाई में गुनाह करने से और भी ज्यादा डर, इसलिए कि जो गवाह है वही मुंसिफ भी है। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। कुरान हकीम हमें बताता है कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। ये किताब हमारी जिंदगियों से निकल गई है ना, हम सीरियसली कहाँ ले रहे हैं इसको? सीरियसली सहाबा लेते थे, उनकी जबान थी ये। हम लोगों को तो समझाना पड़ रहा है, वो खुद समझते थे, उनकी जबान थी। तो खलवत में गुनाह करने से और भी ज्यादा डर, इसलिए कि जो गवाह है, जो देख रहा है, वही मुंसिफ भी है, फैसला भी करने वाला भी है। तो यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम की तफसीर वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम्हारा हाल, तुम्हारा माजी, तुम्हारा मुस्तकबिल सब उसके सामने है, इसलिए कि वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो। वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, ये इस आयत करीमा की तफसीर, तफसीरुल कुरान बिल कुरान। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। बड़े बड़े साइंसदानों को बड़ा नाज है, हमने मोबाइल बना लिया, हमने रॉकेट बना ली, हमने मिसाइल बना ली, हमने बड़े बड़े स्काई लैब्स बना लिए। अल्लाह फरमा रहा है ये हमारा अतिया है जी। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, ये लोग अल्लाह के इल्म का कोई इहाता नहीं कर सकते, इल्ला बिमा शाअ, जितना अल्लाह चाहे। जो इल्म अल्लाह देना चाहे वही साइंसदान को मिलेगा, और जितना देना चाहे उतना मिलेगा। कैंसर की दवा क्यों नहीं इजाद कर पा रहे हैं, क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? अभी नहीं दे रहा है वो, अभी नहीं दे रहा है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, गोया जो इल्म मिल रहा है वो अल्लाह की अता है, अल्लाह की मशीयत है, और जितना दे रहा है उतना ही आपको मिलना है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता आपको। तो गोया उसका इल्म हर चीज को घेरे हुए है जी।
ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وکان اللہ بکل شیء محیطا. یہ اس کی تفسیر ہے، یہ سورہ نساء کی آیت سے. اچھا، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی بھی تفسیر آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی جو کرسی ہے وہ آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے. کرسی کیا ہے، اس سلسلے میں صرف ایک حدیث ملتی ہے جسے محمد ابن ابی شیبہ اپنی کتاب العرش میں لائے ہیں، اور علامہ البانی اس کو الاحادیث الصحیحہ کے اندر لائے. اس کا مطلب روایت صحیح ہے. الفاظ اس روایت کے یہ ہیں کہ مس سماوات السبع فی الکرسی الا کحلقۃ بارض فلاۃ وفضل العرش علی الکرسی کفضل تلک الفلاۃ علی تلک الحلقۃ. اللہ اکبر، کیا بات کہی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ کرسی کسے کہتے ہیں؟ جہاں اللہ اپنے دونوں پیر رکھتا ہے. پتہ چلا اللہ کے دو پیر ہیں، جیسے دو ہاتھ. الکرسی موضع قدمین، کرسی اللہ کے دونوں پیروں کے رکھنے کی جگہ ہے، جہاں اللہ اپنے دونوں پیر رکھتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اس کے دو پیر ہیں. اور کہاں رکھتا ہے پیر کو؟ کرسی کے اوپر رکھتا ہے. کرسی کتنی بڑی ہے؟ اس کی وسعت بتائی گئی حدیث میں کہ جیسے پورا ایک جنگل ہو، جنگل پورا بہت بڑا صحرا ہو، آدمی چلتے چلتے تھک جائے، اور وہیں کہیں ایک چھلا پڑا ہوا ہو انگوٹھی کا. اللہ، ایک چھلے کی کیا حیثیت ہے اس پورے صحرا کے مقابل میں، اس پورے ڈیزرٹ کے مقابلے میں چھوٹے سے رنگ کی کیا حیثیت ہے. ایک رنگ پڑی ہوئی ہو ان دا واسٹ ڈیزرٹ، ایک وسیع صحرا ہو، اس کے اندر ایک رنگ پڑی ہوئی ہو تو اس رنگ کی کیا حیثیت ہوتی ہے ایک صحرا کے مقابل میں. اللہ، تو آسمان اور زمین اتنے بڑے، معلوم ہے کتنی سیارے ہیں، کتنی گیلیکسیز ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں. یعنی سائنسدانوں کے جو ناپنے کے پیمانے وہ تھک جاتے ہیں، دیکھ نہیں پاتے ہیں کہ کتنی کہکشائیں. کتنی جب کرسی جہاں پیر رکھتا ہے اتنی بڑی ہے کہ وہ اس کی مثال ایسے ہے پوری کائنات کے ساتوں آسمان اس کے مقابلے میں ایسے ہے کرسی کے جتنا کہ انگوٹھی ایک صحرا کے مقابل میں. اور عرش کتنا بڑا ہے؟ عرش ویسے ہی ہے جیسے کرسی کے مقابلے میں کہ کرسی انگوٹھی ہے اور عرش صحرا ہے. اللہ اکبر، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، ڈر جائے گا. دیکھ، سوچ کر کے ڈر جائے، سوچ کر کے ڈر جاتا ہوں. ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں جیسے صحرا ایک رنگ، اور عرش اور کرسی عرش کے مقابلے میں ایک رنگ کی طرح ہے اور عرش صحرا کی طرح ہے. تو عرش، اس کے بارے میں فرمایا گیا الذی لا یقدر قدرہ الا اللہ. عرش کتنا بڑا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. یہ الفاظ ہیں. یہ کائنات ایسے تھوڑی چل رہی ہے جی، ذرہ ذرہ اس کے قبضے قدرت میں ہے. ٹس سے مس نہیں ہوتی کوئی چیز. کیا مجال سورج ذرہ برابر سر تابی کر سکے؟ آج نہیں نکلوں گا، آج نہیں ڈوبوں گا. ہمت ہے؟ ہمت اس کے قبضے قدرت میں. آدمی سمندروں کو دیکھتا، اس کی لہروں کو دیکھتا ڈر جاتا ہے. وہ ٹائٹینک کو پتہ لگانے کے لیے ہم نے ایک سین دیکھا کیسے جا رہے ہیں اندر. اللہ اکبر، وہ جہاز کا ملبہ وہاں پڑا ہوا ہے ریکی جس کا. حیرت ہوتی ہے. رب تعالیٰ کو معلوم ہے کون چیز کہاں پر ہے، کتنی بڑی بڑی، کس کو کیا خوراک دینی ہے، رب کو سب معلوم، سب معلوم ہے اس کو. اللہ اکبر. وسع کرسیہ السماوات والارض وکان اللہ بکل شیء محیطا ولا یؤودہ حفظہما. اللہ پر زمین اور آسمانوں کا سنبھالنا، اس کی حفاظت بھاری نہیں ہے. یہ اس میں یہودیوں کا رد ہے. یہودیوں نے کہا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور سنیچر کے دن آرام کیا، یعنی تھک گیا تھا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ.
ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور آسمان اور زمینوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ہم نے 6 دن کے اندر بنا ڈالی، اور تھکن تو چھوڑو، ہمیں تھکن چھو کر نہیں گئی، مس ٹو ٹچ، وما مسنا من لغوب، مس ٹو ٹچ، ہمیں تھکن چھو کر نہیں گئی، یہ ہمارا رب ہے۔ ساری چیزیں بنانے کے بعد تھکن چھو کر نہیں گئی، اندازہ لگائیے آپ کیسا ہے ہمارا رب۔ یہ اس کی تفسیر ہے، ولا یعود حفظہما وہو العلی العظیم۔ علی کا مطلب ہوتا ہے کہ فاللہ فوق العالم، اس یونیورس کے پرے ہے، وہ اس یونیورس میں نہیں ہے، وہ اس یونیورس کے پرے ہے، عرش پر مستوی ہے۔ اس کی تفسیر الرحمن علی العرش استوى هو العلی، اس لیے کہ وہ بلند ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے قہر کے اعتبار سے، اپنے غلبے کے اعتبار سے بلند ہے، وہ اوپر کی طرف ہے۔ تو وہ العلی کی تفسیر کیا ہوئی؟ وہ العلی کی تفسیر الرحمن والعرش استوى، اور عظیم کی تفسیر ہے وہ رب العرش العظیم، جی وہ رب عرش عظیم، اس لیے کہ عظمت المخلوق تدل علی عظمت الخالق، مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ مخلوق بڑی ہو، عظیم ہو، تو اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہوگا۔ تو وہ رب عرش عظیم ہے، تو رب عرش عظیم ہے وہ، تو اس کی تفسیر ہوگی عظیم کی وہ رب العرش العظیم۔ جب اس کا عرش عظیم ہے تو عظمت المخلوق تدل علی عظمت الخالق۔ جی یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر القرآن بالقرآن ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ اس میں پہلی صفت کیا آئی تھی؟ حی، زندہ کرنا، زندہ، اور جو زندہ کرتا ہو کہتا میں زندہ ہوں، میں زندہ بھی کرتا ہوں۔ اس کے بعد 3 واقعے بیان کیے گئے ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ زندہ میں ہی کرتا ہوں۔ ایک پاگل تھا آدمی نمرود، حضرت ابراہیم کے دور میں تھا، وہ کہتا تھا میں رب ہوں، مقابلہ ہوا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ جو مارتا اور جلاتا ہے، کہنے لگا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ کہا کہ مارنا اور جلانا تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ دلیل کو انہوں نے پکڑے رکھا اور کہا کہ ایک چھوٹا کام کر لے تو۔ چھوٹا کام کیا؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، تو ایسا کر مغرب سے سورج نکال کر کے مشرق میں ڈوبو دے۔ فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ بول سکتا تھا جیسے یہ بولا وہ کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں، بولتا میں ہی ہوں جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہوں مغرب میں، اپنے رب سے بول مغرب سے نکال دے۔ کیوں نہیں بولا؟ اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ یہ سچا نبی ہے، مغرب سے سورج نکل جاتا اسے معلوم تھا اسے کہ اگر ایسی بات آتی تو اللہ مغرب سے سورج نکال دیتا تھا۔ اور دوسرے یہ وہاں پر اس سے زیادہ عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بولتے تھے تو پاگل ہے یہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سورج ادھر ہی سے نکلتا تھا ادھر سے ڈوبتا تھا، تو جواب کیا دے؟ فبہت الذی کفر، کافر جو ہے مبہوت ہو گیا۔ یہ تو ایک واقعہ ہے زندگی کا، زندہ کرنے کو کہتا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ اللہ فرماتا تم نہیں مار رہے، نہ مار سکتے ہو نہ جلا سکتے ہو، میں ہی مارتا اور جلاتا ہوں۔ پھر ایک دوسرا قصہ ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، وہ کہہ رہے تھے ایک بستی سے گزرے جسے بخت نصر ایک بادشاہ تھا، ظالم تھا، اس نے تباہ و برباد کر دیا تھا اس بستی کو۔ اس طرف سے گزرے، دیکھا کہ مکین ایک بھی نہیں ہے، مکانات ہیں گرے ہوئے ہیں، تو اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہی یہ چیز لاگو کر دی، 100 سال تک پڑے رہے وہاں مرے ہوئے۔ وہ گدھا بھی تھا اور ان کا کھانا بھی تھا، 100 سال کے بعد اٹھایا، غالباً صبح کا وقت رہا ہوگا۔ جب اٹھے تو اللہ نے پوچھا کم لبست، کتنا ٹھہرے؟ قال لبست یومن و بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ اللہ اکبر۔ آئنسٹائن کا جو نظریہ اضافیت ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، کہ ایک وقت جو ہے مختلف انداز سے چیزوں کے اوپر گزر رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ ٹفن رکھا ہوا ہے، یہ گدھا ہے اور یہ حضرت خود ہیں، اب یہ زندہ ہیں، کھانا ویسے کا ویسا ہے، گدھا سڑ گل گیا ہے، صرف ہڈیاں اللہ نے باقی رکھی ہیں دکھانے کے لیے۔ وقت ایک ہی رفتار، وقت ایک ہی ہے مگر مختلف انداز سے تینوں کے اوپر گزر رہا ہے۔ اس کے اوپر کچھ الگ انداز سے، اس کے اوپر کچھ الگ انداز سے، اس کے اوپر کچھ الگ انداز سے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں صرف موت اور زندگی نہیں، وقت کی رفتار بھی اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ اکبر۔
جو وقت کی رفتار کو اپنے ہاتھوں میں رکھے کس قدر قادر ہوگا. اندازہ لگائیے اب. اس کے اوپر کچھ اور انداز سے گزر رہا ہے، اس کو یہ رفتار کچھ اور ہے، یہ رفتار کچھ اور. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ بھی. انہوں نے کہا اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. کہا کہ ایمان نہیں ہے. اولم تؤمن، کہا ایمان ہے، صرف آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں دل کی تسلی کے لیے. ایمان تو ہے مگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے 4 پرندے پکڑ لے، فخذ 4 من الطیر، یعنی 4 برڈس، 4 چڑیوں کو پکڑ لے اور سدھا لے کہ جب تو بلائے جس کا نام لے کر کے، کوے آ تو کوا آ جائے، کبوتر آ تو کبوتر آ جائے. تو ایسے سدھا لو، جب بلاؤ تو آ جائے. انہوں نے 4 کوئی پرندے پکڑے اور سدھا لیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا 4 کو کاٹ ڈالو اور ان کے گوشت کا قیمہ کر ڈالو، ان کے پروں کو آپس میں ملا دو اور ان کو گوشت کو آپس میں ملا دو، اور 4 پرندوں کے ان ملے ہوئے ان مکسچر کو 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ کر کے آ جاؤ. جی، اور پھر بلاؤ. انہوں نے بلایا، انہوں نے دیکھا کہ کیسے گوشت کا ایک جز نکل کر کے ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر ایک پر ادھر سے نکل کے آ رہا ہے، اور کس طریقے سے وہ زندہ ہو کر کے ان کے پاس آ جا رہا ہے. سوال کر سکتے ہیں آپ کہ ایک جگہ ہی رکھ دیا جاتا نا، الگ الگ 4 پہاڑوں پر رکھنے کی کیا ضرورت تھی، دور دراز. اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ تمہارے اجزاء سڑ گل کر کے کدھر بھی چلے جائیں، کتنے بھی فاصلے پر، تم ہماری نگاہوں میں ہو. تمہارا ایک ایک ذرہ ہماری نگاہوں میں، تم بھاگ نہیں سکتے کہیں بھی. اللہ اکبر. یہ بتایا گیا کتنے بھی فاصلے پر تمہیں رکھ دیا جائے، تمہارا قیمہ کر دیا جائے، تم بچ نہیں سکتے. جی. اس کے بعد اسلام کا اقتصادی نظام بتایا جا رہا ہے، اقتصادی نظام. اور یہاں یہ بتایا گیا الاسلام منہج تنموی لیس منہجا ربویا، یعنی اسلام از اے growth related religion, not riba based religion, riba based system, not. It is a not usurious system, it is a growth related system. تنمیہ کہتے تنمیہ کہتے ایکٹیویٹی آف ہیلپنگ سم تھنگ ٹو ڈیولپ، ایسی ایکٹیویٹی کو جو کسی چیز کو بڑھنے میں مدد دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر یہ سسٹم رکھا ہے کہ کسی کی آپ مدد کریں تاکہ وہ بڑھے. اسی وجہ سے سود کو بیچ میں لایا گیا. عجیب بات ہے. مفسر لکھتا ہے الملاحظ ان آیات الربا جاءت بین الانفاق والربا لتوضح ان الاسلام لا يحرم شيئا الا وياتي بالبديل الاصلح. اس کی تفصیل میں بعد میں کرتا ہوں. پہلی 14 آیتوں میں جہاں اقتصادی اور مالی نظام پر بحث کی جا رہی ہے، 14 آیتیں ہیں جی، یہاں سے شروع ہو رہی ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ. ابھی ہماری کسی بہن نے 80,000 روپے دیے ہیں نا، تب ان کے لیے قرآن حکیم کیا بولتا ہے؟ قرآن حکیم بولتا ہے 1 روپیہ دیا آپ نے تو گویا کہ 1 روپے سے آپ کو 700 ملے ہیں. 1 روپے فی سنبلت، اللہ اکبر، میں گن بھی نہیں سکتا. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع. یہ جو آپ نے دیا ہے میں بتا نہیں سکتا آپ کو کتنا ملنے والا ہے. یہ قرآن حکیم کی آیت دیکھ لیجئے، اور وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل وہ کیلکولیٹ کر کے میں بتا دیتا. جی بہت بڑی بات ہے یہ. تو گویا کہ 14 آیتوں میں اسلام کا مالی نظام بتایا گیا ہے. صدقہ کرو. صدقے کا مطلب کیا ہے؟ ایکٹیویٹی آف ہیلپنگ سم ون ٹو ڈیولپ. بڑھو، تم بڑھو. 14 آیتیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ بیچ میں ایک بات کہی گئی لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ کے اوپر ان کی ہدایت نہیں ہے. یہ کن کا تذکرہ ہے؟ یعنی اگر غیر مسلم بھی ضرورت مند ہے تو اپنے صدقے سے اس کی مدد کر دو. یہ اسلام کا دل ہے. یہ ہم اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے. مسلمان نماز پڑھا تو لات سے مار رہا ہے پولیس والا. کیا ہے یہ بھائی؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے اگر غیر مسلم بھی ضرورت مند ہے تو اسے بھی صدقہ دو اور اس کو پیر پر کھڑا کر دو. ہدایت کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تمہاری ذمہ نہیں. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. لیکن ضرورت پر اس کی مدد کرنا یہ سسٹم ہے، قرآن کا قانون ہے، یہ اسلام کا. اس کی مدد کی جائے.
یہ درمیان میں بات کی. تو 14 آیتوں میں صدقے کا بیان ہے, کسی کو اٹھا دینا. پھر بیچ میں سود کا بیان ہے. یہ نالائق کہتے تھے انما البیع مثل الربا, سود تو خرید و فروخت کی طرح ہے جیسے تجارت میں سے سود. ہم یہ گلاس بیچ رہے ہیں 10 روپے میں, خریدا 5 روپے میں, تو 5 روپے جو نفع لے رہے ہیں, ایسے ہی ہم آپ کو 100 روپیہ دے رہے ہیں, 110 روپیہ لے رہے ہیں, تو انما البیع مثل الربا ہما یتساویان, دونوں بوتھ آر ایکولس, دونوں برابر ہیں. قرآن حکیم کہتے ہیں ہاں کیسے کیسے, قرآن حکیم میں بولتا ہے اس لیے کہ سود میں نفع ہی نفع ہے. بیٹھے بٹھائے سود خور کو نفع ملتا رہتا, اس کا جو اصل زر ہے وہ باقی رہتا. اور تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا اندیشہ ہوتا ہے, لہذا دونوں برابر کیسے ہوئے؟ ہاؤ کین بی بوتھ آف دم ایکولس, کیسے ہو سکتے؟ تو یہ بتایا گیا. اور یہ بتایا گیا کہ سود میں برکت نہیں ہے, صدقے میں برکت ہے. سود میں برکت نہیں ہے, برکت یمحق اللہ الربا. اور یہ بھی بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. سود اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے. سود خور ایماندار نہیں ہوتا. جی, سود اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. سود میں برکت نہیں, سود اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے. سود میں اور تجارت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ ایک میں صرف نفع ہی نفع اور ایک میں نفع اور نقصان دونوں کا امکان نہیں. اللہ نے فرمایا جب اٹھے گا قیامت کے دن تو کیسا ہوگا؟ جیسے جن نے چھو کر کے اس کو باولا بنا دیا. اب یہ دھن کی دھن میں باولا تھا, جب اٹھے گا تو ایسے سے اٹھے گا, سر پاگل کی طرح, پاگلوں کی طرح اٹھے گا, کہیں پیسہ مل جائے بولے پیسہ مل جائے. اللہ نے فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہ لوگ جو سود کھاتے ہیں یہ جب اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے جیسے کسی شیطان نے ان کو چھو کر خپتی بنا دیا ہو. اس کا مطلب شیطان لگتے بھی ہیں. جی, اور آدمی پاگل بھی ہو سکتا ہے شیطان کے لگنے سے. جی, سود حرام ہے اور صدقہ حلال ہے. سود حرام ہے کیوں؟ سب سے بڑی دلیل اللہ نے کہا ہے, خلاص احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے, بس کسی دلیل کی ضرورت نہیں. اچھا, 14 آیتیں صدقے پر, بیچ میں سود کی آیت اور اس کے بعد تنمیہ کی آیتیں کہ جب سود پر پابندی لگائی دی گئی تو اس کا بدل ہونا چاہیے نا. بدل, سود پر پابندی ہے کیا؟ قرض دے دو. اگر کوئی قرض مانگے تو قرض دے دو اس کو. اور قرض میں 3 چیزوں کا خیال رکھو, آگے بتایا گیا. ایک چیز ہے کہ مدت مقرر کر لو, جی. دوسرے لکھوا لو. یہ 3 چیزیں آپ کو کرنی ہے. رقم لکھ لیں اور اس کے بعد اس کو لکھوا لیں, لکھ لیں اس کو, اور مدت لکھ لیں اور گواہ لکھ لیں. تو 3 چیزیں ہوئیں, رقم لکھ لیں, مدت لکھ لیں اور گواہ بنا لیں. جی, ایک آدمی کو گواہ بنا لیں. اگر ایک آدمی نہ ملے تو 2 عورتیں لے لو, یعنی ایک آدمی 2 عورتوں کے برابر. ایسا یہ ان کی توہین نہیں ہے, اس لیے کہ ان کی لائن نہیں ہے نا تجارت وغیرہ, بھول سکتے ہو. تو ایک بھولے تو دوسری یاد دلا دے. اس کی وجہ بھی بتائی گئی نا, یہ اس وجہ سے ہے ان تزل احداہما, ان میں سے ایک بھول جائے, فتذکر احداہما الاخری, دوسری اس کو یاد دلا دے. یہ وجہ بھی بتائی گئی نا, یہ اس میں عورتوں کی توہین نہیں ہے. تو تنمیہ یعنی اوپر اٹھانا. اس کے بعد کہا گیا کہ رہن, میں یہ اپنا مکان رہن پر رکھتا ہوں اور آپ سے 50,000 روپے لیتا ہوں. اس مکان کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. جی, میں آپ زمین دے دوں آپ کو, آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. جی, اس لیے کہ اراضی مرہونہ اور شیء مرہون سے انتفاع جائز نہیں ہے. اگر آپ اس گھر میں رہنا تو آپ کرایہ دیجئے, جتنا کرایہ اس جیسے مکان کا ہوتا ہے, یہ مائنس ہوتا رہے گا اس کے قرض سے, آپ اس میں نہیں رہ سکتے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, رہن پر لے لیتے ہیں اور اس کے بعد کرائے پر چڑھا دیتے, تو کھاتے. حرام ہے, یہ کھلا ہوا حرام ہے, یہ حرام ہے. یہ وہ تو شیورٹی کے لیے آپ لیتے ہیں نا, کہ اگر یہ نہیں دے سکا تو بیچ کر کے ہم لے لیں گے. ہاں, استعمال کے لیے تھوڑے ہوتا ہے وہ رہن پر.
اس کے بعد آخری 2 آیتیں ہیں. سنا ہے قاری صاحب رو رہے تھے اس کے اوپر. وہ کون سی آیتیں ہیں ذرا دیکھ لیتے ہیں. کچھ تو بھی رو رہے تھے یہاں پہ وہ. تو یہ 2 آیتیں کہاں سے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہاں سے لے کر کے علی القوم الکافرین تک 2 آیتیں. کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ 2 آیتیں نبی کو کہاں دی گئیں؟ اینی ون؟ جی معراج میں. کس مقام پر؟ سدرۃ المنتہا پر. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. تو یہ 2 آیات ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج میں دیا اور سدرۃ المنتہا پر دیا. یہ فضیلت ہے. اور اس کی ایک اور فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک فرشتہ آیا, سلام کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری. 2 نوروں کی خوشخبری. ایک سورہ فاتحہ اور دوسری یہ آخری آیات اس کی. جی آگے سورہ آل عمران ہے. اللہ نے فرمایا اس میں 83 آیتیں عیسائیوں کے بارے میں ہیں. کتنی آیتیں؟ 83 ورسز. 83 آیتیں عیسائیوں کے بارے میں ہیں. اور سن 3 ہجری کے اندر ایک وفد آیا تھا نجران سے. یہ عرب کا ایک ایریا ہے نجران سے ایک وفد آیا تھا سن 3 ہجری کے اندر, جس میں 14 آدمی تھے. ان میں 3 لوگ نمایاں تھے, سردار تھے, عبد المسیح, عاقب اور ابو حارثہ. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ آیتیں 2 طریقے کی ہیں قرآن میں. ایک آیات محکمات ہیں, ورنہ ام الکتاب, اور ایک آیات متشابہات ہیں. آیات محکمات اس میں کوئی تعویل نہیں ہوتی, ایک ہی معنی ہوتا ہے اس کا, یہی ہے. اور آیات متشابہات میں ملتے جلتے کئی معنی ہوتے ہیں. اب ان کئی معنوں پر مشتمل کئی معنی رکھنے والی آیتیں یہ پکڑ لیتے ہیں فتنے کے لیے. جیسے پکڑ لیا انہوں نے کلمۃ اللہ, اللہ کا کلمہ, اور اللہ کا جو کلام ہے وہ غیر مخلوق ہے, لہذا ہمارے جو نبی ہیں عیسیٰ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, کلمہ ہے. جی یہ جو ہے اللہ نے فرمایا کہ آیات متشابہات کو آیات محکمات پر لوٹاؤ. اس کا مطلب سمجھنا ہے تو جیسے تم کہتے ہو اللہ کا کلمہ ہے اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں, تو ایک آیت میں ان ہوا الا عبد, حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بندے ہیں. تو بندہ اور بیٹا, غلام اور بیٹا دونوں ایک ہو سکتے. بیٹا ہے تو غلام نہیں, غلام ہے تو بیٹا نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ہوا الا عبد. تو گویا کہ آیات متشابہات کو سمجھنے کے لیے اسے آیات محکمات کی طرف ریفر کیا جائے, وہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. جی کہتے ہیں ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. کہتے ہیں کہ اللہ ہی کو اس کی تعویل معلوم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ راسخون فی العلم کو بھی, جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے اللہ تو ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور تعویل کا علم دے. پتہ یہ چلا کہ تعویل کا علم راسخین فی العلم کو ہے. والراسخون لا وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اللہ کو اس کی تعویل کا علم ہے اور راسخون فی العلم کو. جی اس کے بعد فرمایا گیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بہت محبوب ہیں. سب سے پہلے محترمہ حضرات کا تذکرہ ہے یہاں پہ. زین للناس حب الشہوات من النساء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من النساء. میں نے اپنے بعد مردوں کے اوپر عورتوں سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں چھوڑا. یہ بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ فتنے کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اسی مقام پر رکھا جائے. یہ نہیں کہا کہ فتنہ ہے تو فتنے کو چلنے دو, نہیں نہیں نہیں, فتنے کو کنٹرول کرو, فتنوں کو کنٹرول کرو. اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو سنا ہی ہے کہ حضرت مریم کے لیے ان کی ماں نے جو ہے دعا مانگی تھی. امید یہ تھی کہ بیٹا ہوگا, بیٹی ہو گئی, لیکن ان کو پتہ نہیں تھا
کہ یہ بیٹی کیسی ہوگی جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی پیدا ہوگا. جی جی یہ ایسی لیڈی ہیں، ایسی عورت ہیں کہ بغیر موسم کے پھل ان کے پاس آتے تھے اللہ کی طرف سے. کس مقام پر پہنچی ہوئی عورت تھی یہ. جی پوچھا انہوں نے میری بچی یہ کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب ان کے بچے نہیں تھے. ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی. کہا کہ اے میرے رب، میری بچی مریم کو اگر بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میری جوانی کا موسم گزر چکا ہے، مجھے اولاد دے دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے دے دیتے ہیں. یحییٰ دیے گئے، وہ بڑھاپے میں دیے گئے. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک وصف بیان کیا گیا بکلمۃ منہ، اس کی طرف سے کلمہ ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ نہیں تھے بلکہ کلمے سے ہوئے ہیں یہ. جی جی لم یکن تلک الکلمہ، لم یکن تلک الکلمہ انما کان بہا، یہ کلمہ نہیں تھے بلکہ کلمہ کن، مکون من کلمہ کن، مکون من کلمۃ کن، کلمہ کن سے پیدا ہوئے. لم یکن تلک الکلمہ، وہ کلمہ نہیں تھے. وَإِنَّمَا كَانَ بِهَا، وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے. وہ کلمہ نہیں تھے، وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے. کلمہ کن سے وجود میں ہے، یہ مطلب اس کا. یہ قرآن حکیم نے بتایا. پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے گئے، ان کے معجزات بیان کیے گئے کہ مٹی کی چڑیا بناتے تھے، پھونک دیتے تو اڑ جاتی تھی وہ. کہتے کیا سائنس بنا سکتی ہے کیا؟ ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا یہ جو آئے ہوئے تھے 14 لوگ، جن میں 3 لوگ تھے مناظرہ کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، لہذا وہ سن آف گاڈ ہے، باپ نہیں. اللہ نے جواب دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. جی وہاں تو ماں باپ دونوں نہیں ہیں تو ان کو تو بدرجہ اولیٰ اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے، یا تو کم سے کم ماں تو موجود ہے. تخلیق کی 4 قسمیں ہیں. ایک بغیر ماں باپ کے حضرت آدم، ایک صرف مرد سے جیسے حضرت حوا ان کی پسلی سے، اور ایک صرف ماں سے جیسے مریم سے حضرت عیسیٰ، اور چوتھی ہم لوگ ہیں ماں باپ سے. یہ تخلیق کی 4 قسمیں ہیں. اس کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ربانی بنو. ربانی، ربانی کا مطلب ہوتا ہے بی دا ڈیوٹیز آف اللہ. آپ اللہ کے لیے وقف ہو جاؤ. جی اور وجہ بتائی بیکاز یو ٹیچ دا بک اینڈ بیکاز یو اسٹڈی اٹ یور سیلف ایز ویل. یعنی فرمایا گیا، یہ پوری آیت ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین. ربانین بنو. اور اس کے بعد حوالہ دیا گیا کہ تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو، کتاب پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو. اشارہ اس بات کی طرف ہے جو تعلیم، جو ٹیچنگ، جو علم انسان کو ربانی نہ بنا سکے، رب سے جوڑ نہ سکے، ایسے علم کے اوپر 1000 کی لعنت، 1000 لکھ دی لعنت بولے تو، لکھ دی لعنت ایسے علم کے اوپر. جی اس کے بعد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کفار سے کہا جائے گا، اس کے پاس تو کچھ ہوگا نہیں اس لیے کہ کفر کے اوپر مرے ہیں. کہا گیا کہ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ. زمین بھر کر اگر سونا دے کر بچنا چاہیں تو نہیں بچ سکتے. اللہ، اس سے ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہوئی، توحید کی، جس کی برکت سے آدمی جنت میں جائے گا، وہ دنیا بھر کے سونے سے بہتر ہے. اتنا قیمتی ہے جو ہمیں فری میں مل گیا ہے، جس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے. عبداللہ ابن جدعان ایک آدمی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. نبی نے بڑی تعریف کی اس کی. یہ مہمانوں کو کھانا کھلاتا تھا، مسکینوں کی خبرگیری کرتا تھا اور قیدیوں کو چھڑاتا تھا. بہت ہی نیک آدمی، بہت اچھا آدمی تھا. اس کے مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ صحیح مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی، کہا کہ اللہ کے رسول عبداللہ ابن جدعان کتنا اچھا آدمی تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا،
غریبوں کی خبر گیری کرتا تھا، بیواؤں کی خبر گیری کرتا تھا، قیدیوں کو آزاد کرتا تھا، تو کیا قیامت کے دن اس کی یہ نیکیاں کچھ کام آئیں گی؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، اس لیے کہ وجہ بتائی آپ نے کہ اس نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اللہ، یہ الفاظ ہیں۔ تو دعا کرو کہ میرے رب قیامت میں رسوا مت کرنا، میرے رب قیامت کے دن ذلیل مت کرنا، میرے رب میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے یہ دعا کرتے رہو۔ اور رمضان کا مہینہ ملا ہے، جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونا چاہو اور بخشش کرانا چاہو کرا سکتے ہو۔ یہ رہا تیسرے پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔